وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو خوبصورت کر دیا اس آسمان کو دیکھنے والوں کو. وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس آسمان کی حفاظت کی مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر شیطان سے جو مردود ہے، جو ناجائز درکار ہے، اور جس کو بھگا دیا ہے اللہ پاک نے اپنے دربار سے آسمان. آیت نمبر 18. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر وہ جو چوری سے السمع سنا ہوا کلمہ لے، سنا ہوا کلمہ استرق چوری سے سنے، فَأَتْبَعَهُ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے شہاب مبین روشن ستارہ، اس کو مارنے کے لیے ستارہ اس کے پیچھے. آیت نمبر 19. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اور ڈال دیا ہم نے اس میں رواسیہ پہاڑوں، مضبوط پہاڑوں، وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے پیدا کیا فِيهَا اس زمین میں مِن كُلِّ شَيْءٍ ہر وہ چیز موزون اندازے کے مطابق. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ، آیت نمبر 20. اور ہم نے بنایا تمہارے لیے روزی کی جگہ، قرآن کی جگہ، اس زمین کو روزی روٹی قرآن کی جگہ. وَمَن لَّمْ يَرْزَقْهُ بِرَحْمَتِهِ، اور ان کے لیے روزی کی جگہ بنا دی جب زمین کو، جس کو تم لوگ چاہو بھی تو روزی نہیں دے سکتے. آیت نمبر 20. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز نہیں ہے إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم خزانوں کو نہیں اتارتے إِلَّا مگر بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک معلوم اندازے کے مطابق. آیت نمبر 22. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے چلائی ہواؤں، ہم نے ہواؤں کو چلایا لواقعہ، بادلوں سے پر آسمان کے ساتھ کچل. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بس ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمْ، جس کو ہم تمہیں پلاتے. وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور وہ پانی جس کو تم جمع نہیں کر سکتے ہم نے تمہارے لیے جمع کیا. آیت نمبر 23. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ بھی کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم مارتے بھی ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی اس جگہ کے پوری کائنات کے وارث ہم. آیت نمبر 24. وَلَقَدْ عَلِمْتَ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے جان لیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر گئے. وَلَقَدْ عَلِمْتَ الْمُسْتَأْخِرِينَ، البتہ تحقیق ہم نے ان کو بھی جان لیا جو تمہارے بعد قیامت تک آتے رہیں گے. آیت نمبر 25. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا پروردگار وہ ہے جو ان سب کو جمع کرے گا ضرور. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک اس کی شان یہ ہے کہ وہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. سب سے پہلے ربط بین الآیات، پہلے رکوع میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کئی گروہوں میں، کئی قسم کے لوگ ہم نے بھیجے اور بھیجتے رہے. لیکن اکثر وہ لوگ ہیں جو نیگیٹو سوچتے ہیں اور ان کا کام تک کرنا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، تبصرے کرنا، کمنٹس دینا، باتیں کرنا، یہی کرنا.
اور نبیوں کے ساتھ وما یأتیہم من رسول نہیں آیا کوئی رسول الا کان بہ یستہزئون مگر یہ ان کے ساتھ مذاق کرتے کاہن کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین اسی طریقے سے ہم مجرمین کے دلوں کو چلاتے رہتے ہیں. مجرم اسی طریقے سے اسی روش پر چلتے ہیں. نبی ضدی بہت ہوتے ہیں، کبھی وہ اس قرآن پر آسمانی علوم پر یقین نہیں کرتے، مانتے ہیں. وقت خلص سنت المقبرین البتہ تحقیق یہ ان کی روش پہلے ہی گزر گئی. یہ دستور پہلے سے چلا کہ ضدی لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے. آج کی آیت میں اللہ پاک نے آسمان کا ذکر کیا تو آیت نمبر 14 میں بھی اللہ پاک نے آسمان کا ذکر وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ سما کو کہتے ہیں بھائی آسمان. یہ اتنے ضدی ہیں کہ نبی کی بات کو نہیں سنتے. سنے گا تو توجہ کرے گا، سوچے گا، دھیان میں لائے گا کہ ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، قابل عمل ہے قابل عمل نہیں ہے. لیکن شیطان ان کو سننے ہی نہیں دے. زندگی تو بہت ہے، اللہ کا چلو ان کے سارے مسلمان مانیں. اگر ہم آسمان کی طرف دروازہ کھول دیں اور ایک سیڑھی لگائیں زمین سے لے کے آسمان مغرب بھی یہی حالت ہے. جسے کہا چلو اس کی چڑھنا چاہیے، اس کی پکڑ کے اوپر چھوڑو. آسمان بھی چڑھ گئے، فرشتوں کو دیکھ لیا، لوہے محفوظ کو بھی دیکھ لیا، سارا نظام دیکھ لیا. تو نیچے اتر کے کیا کہیں گے؟ لفظوں کو مقرر کا تاکید کی چڑھ کے نیچے اترنے والے کہیں گے انما سکرت ابصارنا ہماری آنکھوں پر سحر کر دیا، نظر بندی کر دی اور جادو کا کوئی چکر کیا ہے. جب بھی ہم سے وہاں چھپ بھی نہیں نکلا، زمین میں اتنے اعتراض کرتے ہیں، اب پتہ چلا کہ آپ کے جادو کتنی حد تک آدمی ضد میں جا سکتا ہے. سیڑھی لگائی، آسمان پہ چڑھ گئے، دیکھ کر آ بھی گئے لیکن ماننے کے لیے نہیں آ رہا. اصل بات ہے ہم سے بات کیوں نہیں نکلی؟ وہاں شور کرنا چاہیے تھا. ہم جادوگر لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جادوگروں نے جادو کر دیا، ان کا جادو چل گیا. اس لیے اب ہم بول نہیں سکیں یہاں پر. آسمان کے متعلق اللہ پاک نے متقین کی بات بتائی تھی تو ایسے لوگ اگر سیڑھی لگائی نہیں پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ کہنے والا اللہ رب ذوالجلال ہے. وہ وقت اصدق من اللہ حدیثا وقت اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے سچا کوئی نہیں. بات کے بارے میں اللہ پاک فرما ہے. آج کی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جس آسمان پہ چڑھ کے سدھرے نے ایمان والے اس کو دیکھ کے ایمان لے آتے ہیں. صرف دیکھ کے ایمان لے آتے ہیں. کیسے؟ ہم نے آسمانوں پہ برج بنایا. ذخیرۃ الجنان کی بات میں قرآن میں حضرت مفسر لکھتے ہیں برج کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر ستارے ہیں. ستارے وہ دو قسم کے. ایک وہ ستارے ہیں جو اپنی جگہ پر ٹکے رہتے ہیں، حرکت نہیں کرتے، چلتے نہیں اور قیامت تک کسی طرح ہو جائے. دوسرے وہ ستارے ہیں جن کو سیارات بھی کہہ سکتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں. اور وہ چلتے کیسے ہیں؟ مشرق سے چلتے ہیں یا مغرب تک چلتے ہیں، پھر مغرب سے چلتے ہیں مشرق تک. ان کا کام ہے چلنا. پھر شمال سے چلتے ہیں جنوب تک، جنوب سے چلتے ہیں شمال تک. یہ دو قسم کے برج اللہ پاک نے بنائے ہیں. اور ان ستاروں کے ذریعے ہم نے آسمان کو خوبصورت کر دیا. جب رات کا جیسے وقت رہے گا اور خاص طور پر ہم دیہات میں اگر چلے جائیں
جہاں کوئی لائٹنگ وغیرہ نہیں، وہاں آپ آسمان کو دیکھیں تو ایسا خوبصورت نظر آتا ہے، خصوصاً 14ویں رات کا جو چاند ہے اور اس کے ساتھ جو ستارے ہیں اور جو روشنی ہے، آدمی اس کو حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ صدیوں سے اسی طرح چلا آتا ہے، نہ اس کا کوئی بل آتا ہے، نہ اس کا کوئی ٹیم ہوتا ہے لائٹ، نہ کوئی ستارہ ٹوٹ کے گر سکتا ہے، سب چلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، آیت نمبر 38 سورۃ یاسین۔ یہ ایک اندازہ ہے اس رب ذوالجلال جو غالب ہے، جس کا کنٹرول ہے اور جانتا بھی خوب ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا جہاز سے ٹکرا جاتا ہے، ٹرینوں سے ٹکرا جاتی ہیں، گاڑیوں سے ٹکرا جاتی ہیں، بلکہ کسی زمانے میں ٹانگا چلتا تھا، ٹانگا گاڑی، تو ٹانگا گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے، سائیکل والا سائیکل کو مار دیتا ہے، اور آئے ہوئے بائک والے کو مار دیتا ہے، پھر دونوں دوسرے کی غلطی نکالتے ہیں، مانتا کوئی بھی نہیں ہوگا پوری غلطی کی، تمہیں مجھے مارنا ہے۔ بلکہ انسان کا یہ حال ہے کہ پیدل چلتے چلتے دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے، پیدل چلتے چلتے جب روز چل رہا ہے سیدھا جا کے اپنے آپ کو کھمبے سے مار دیتا ہے، یہ سکوت سے مار دیتا ہے، لیکن کس کی جگہ ہے؟ دماغ میں۔ تو انسان کا اس کی عقل کا یہ نظام ہے، اور رب الجلال کا نظام ہے کہ آج تک کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرایا ان کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ سب سے بڑا سیارہ والشمس تجری لمستقر لها، سورج وہ اپنے مدار پر چل رہا ہے، جب تک اللہ کا حکم پر چلتا رہے گا، کبھی اس میں ایکسیڈنٹ والقمر قدرناہ چاند سے نہیں، نہ جھگڑا ہو، نہ کبھی ٹکرائے، نہ کوئی معاملہ ہو، دونوں احتجاج کے قائم نہیں ہے سمجھ میں۔ یا سورج میں اب تو میں رات کو آؤں گا اور چاند دکھا کر صبح آ جایا کروں گا اور اثر تک میں رہوں گا، ایسا کبھی ہوا؟ بس لے کر تقدیر العزیز العلیم، اللہ رب العزت ایک مطلب۔ دوسرا مفسرین نے برج کا مطلب بتلایا کہ آسمانوں میں فرشتوں کی رہائش گاہ رہائش گاہ۔ پہلے آسمان پر فرشتے کہاں رہتے ہیں، دوسرے پر کتنے فرشتے رہتے ہیں، تیسرے پر کتنے رہتے ہیں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر۔ تو یہ جو ان کی رہائش گاہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں، اس جگہ کو برج اللہ پاک کرتا ہے۔ اب ہم نے سمجھ لیا بڑا سا گدا بچھایا ہوگا، پلنگ ہوگا، اے سی لگایا ہوگا، اور راشن بھی اچھا خاصا ہوگا، پانی بھی اچھا خاصا ہوگا، تو بھی جاتے ہوں گے، باری ڈیوٹی کرتے ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ 24 گھنٹے عبادت کرتے رہے تو لا یسمعون، تھکتے نہیں، کیا تھکتے ولا یستحسنون، اللہ فرماتے ہیں وہ اکتاتے نہیں، وہ روے بس یار اکتاتے تب نہیں، کھاتے نہیں ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی، پیتے نہیں ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی، سوتے نہیں ہیں ان کو نیند نہیں آتی، اونگتے نہیں ہیں کہ ذرا بھی نیند کا سلسلہ نہیں۔ جو بشری تقاضے ہیں اس میں سے کوئی تقاضا فرشتوں کو پیش نہیں آتا۔ جہاں جہاں ان کو برجوں میں آسمان میں اللہ نے رہائش دی ہے وہاں کو عمل کر رہے ہیں۔ سوال یہ کہ کتنے فرشتے؟ سورۃ المدثر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کا لشکر کتنا ہے وہ جانتا ہے۔ آدمی ریت کو گننا چاہے تو شاید گن سکے، لیکن فرشتوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ بخاری شریف کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے آسمانوں پر دیکھا ایک بارش کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ بیت اللہ کی چھت سے کوئی آدمی سیدھا اوپر جائے تو ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے اور طور و کتاب مسطور فی رفع منشور والبیت المعمور، یہ فرشتوں کا کعبہ پر نکلا ہے۔ وہاں سے پتھر بیٹھے تو سیدھا کہاں گرے؟ مکہ مسجد پر، کعبۃ اللہ پر۔ کہاں گرے گا؟ کعبۃ اللہ پر گرے گا۔ اب وہاں کیا کیفیت؟ یہ تو آسمان کی بات ہے، اب اس جگہ کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ فرشتوں کا مقام ایک وقت میں 70,000 فرشتے تمام کرتے ہیں، جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں ہوتا۔ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم، فرشتوں میں بغاوت، نافرمانی، کوتاہی، سستی، غفلت، بھول جانا اس چیز کا نام و نشان۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب جب سے اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ ابھی ان کا ٹائم نہیں آیا ڈیوٹی کرنے کا، لیکن معراج کی رات عام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے دیکھا ایک بڑا سا بگل جس کو ہم بھوبڑا کہتے ہیں، بھوبڑا، بڑا سا لے کے بگل لے کر منہ کے پاس لگایا ہے اور کان عرش کے ساتھ۔ جب سے کائنات بنی ہے نہ ہٹتے والے نہ تھکتے نہ پریشان ہوتے ہوئے گئے ہوئے، جس وقت اللہ پاک فرمائیں گے کہ پھونک دو، جب بکرا جو راجفہ تتبعها الراجفہ، تو راجفہ سے قرآن علماء فرماتے ہیں نفخہ اولیٰ ہے۔ کیا ہے؟ بولو بھائی، نفخہ اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ پہلی دفعہ سور پھونکنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نفخہ اولیٰ۔ اور تتبعها الراجفہ، وہ دوسری دفعہ اس کے پیچھے وہ پھونک دے گا تو کتنا زمانہ ہوگا؟ 40 کا۔ کتنا؟ 40 دن کا، 40 مہینے کا، 40 سال کا۔ لفظ 40 کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا پہلی اور دوسری دفعہ میں جو سور پھونکیں گے تو 40 سال کا وقت ہوگا۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکیں گے تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، فرشتوں میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت یکتا اکیلا، اس کا غلبہ ہوگا سب کو۔ لیکن الملک اليوم، وہ پوچھیں گے بتاؤ آج کس کی بادشاہ؟ این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک، بادشاہ کہاں گئے جو کہتے ہمارے بغیر ہوا نہیں چل سکتی، ہمارے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا، کہاں چلے؟ غرور کرنے والے کہاں چلے گئے جن کی گردن نیچے نہیں ہوتی، اور ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑنے والے انسانیت پر کہاں چلے گئے؟ کوئی ہو گئی نہیں پر جواب۔ اللہ کا فرمائیں گے للہ کے علم، یکتا اللہ کے لیے بادشاہت ہے، تو یکتا ہے، اکیلا ہے، آپ سب پر اس کا کنٹرول ہے اور غلبہ ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اس وقت سے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ جب سے اللہ پاک نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے وہ اپنے کام پر لگے ہوئے وہ نہیں کرتے، جہاں پہنچتے ہیں تو لوگ روتے ہیں تو چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون بھائی؟ اسرائیل علیہ السلام۔ تو کوئی سوال جو ہم ضروری معاملہ ہے کیونکہ ہم تھوڑی دیر میں پشتوں میں کہتے ہیں آپ جیسا ہو جاتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھ مجھے رہے دیکھ آپ کو رہے، لیکن جب پوچھیں گے تو کیا سوال ہے بھائی؟ اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے چوکھٹ،
پوچھتے ہیں تو کیوں مجھے پہلے لوگ یہی کہتے ہیں اسرائیل نے ہمارا کھانا خراب کیا اور کچھ دنوں کے بعد یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو تم مجھے کیوں بددعائیں دے رہے ہو, کیوں میرے خلاف باتیں کر رہے ہو؟ یہ کیسے زندہ رہے گا؟ جتنے چاول کائنات میں اس کی قسمت کے تھے سارے اس نے کھا لی. گندم کے جتنے دانے تھے روٹی بنا کر ہی کھا چکا. پانی کے جتنے قطرے میں نے اس کے لیے رکھے تھے, اللہ نے رکھے تھے, میں نے دیکھو سب قطرے ختم ہو گئے. ابھی پوند اس کی نہیں ہے, چاول کا ایک دانہ نہیں ہے اور گندم کا بھی دانہ نہیں ہے. یہ چیئے گا تو کیسے چیئے گا؟ اچھی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے الدین میں کہ صوفیہ جو ہوتے تھے, صوفیہ وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے اور ہمیں کہتے ہیں دعوت ہو نا تو دوپہر سے کھانا بند کر دو یا صبح سے ناشتہ بند کر دو, یہاں تک کھانا دوپہر سے بند کر دیتے ہیں, کھاتے ہی رہتے. پھر بس اسپیکر ٹیسٹنگ لو, پھر جناب حاجت لو, پتہ کیا کیا چیزیں لو, پھر ہم کرتے. صوفیہ کم تو کھاتے تھے کہ جب تک ہماری روزی روٹی رہے گی اس وقت تک ہم دنیا میں عبادت کرنے کا موقع ملے. تو اللہ رب العزت نے جن کو جو ڈیوٹی دی ہے وہ اس ڈیوٹی پر کام کرو. اسرائیل علیہ السلام کے لیے میری اور آپ کی روح ایسی ہے جیسے گندم کے دانے ہیں. مرغی کے سامنے کچھ دانے کر رہے ہیں تو کیسے چگ لیتی ہے, وہ اسی طریقے سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. کوئی ٹینشن کوئی پرابلم ان کے لیے نہیں, اور جس کو لے کے جانا اسی کو لے کر دوسرے کو لے کے نہیں جاتا. ایک مطلب تو یہ بروج کا. اب بخاری شریف کی روایت میں مشتبہ تھا جس کا تعلق آیت نمبر 17 سے. سورت کا نام کیا ہے؟ الحجر. کیا نام ہے؟ الحجر. سبحان اللہ ہے دوسرا نام. اور حجر کس کو کہتے ہیں؟ قوم ثمود کی بستی جہاں رہتی تھی یمن اور شام کے بیچ میں جو علاقہ ہے, اور اس کے بارے میں بتایا آپ علیہ السلام روتے ہوئے گزرو یا اللہ کا عذاب آیا تھا اور اللہ پاک کو مارنے کے لیے, بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے اگر کوئی فرشتہ بنایا تو کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. جب پوری بستیوں کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجتے, اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. وہ ایک پر زمین کے نیچے رکھتے ہیں اور پوری کائنات کو, پوری بستی کو آسمان پر اس کے بھیڑ بکری مویشی مرغیوں تک ان کی آوازیں فرشتے سن رہے, پھر آپس میں ٹکراتے ہیں, مارتے ہیں, سب کو. اس لیے جب عربی میں آپ دعا پڑھیں گے نا سیاست کی عرب کے سامنے, تو کھاتے اچھا تھا اچھا نہیں بلکہ یار بیف کا بنا لیتے ہیں, چکن وکن میں کیا چکر ہے, اب پیٹ جیسا رہ گیا. حالانکہ دعا پڑھنی چاہیے. کوئی آپ کو کھانا کھلائے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون صلت علیکم الملائکہ. اللہ کرے تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں, آمین تم آدھی چرسی موالی کو مستقبل کھلا کریں. روزہ دار تیرے گھر کو افطار کریں, بولو آمین. اور فرشتے اللہ کا تمہارے پر نازل ہو. اگر اتنا پڑھتے ہیں نا تو عربی کہتے ہیں لا نقول افطر صلت علیہ الملائکہ الا جبریل. سب فرشتے ہوتے لیکن جبریل نہ آئے. وہ جانتے ہیں کہ کیا بتاتا سب نے جبریل علیہ السلام کا ایک کام ہے کہ وہی لے کر آتے نہیں, وہ سب کو چاول پہ پکوائے, اکٹھے سب کو مارو. کتنی بستیوں کو اللہ نے ان اقلب قریۃ کذا و کذا. جبریل علیہ السلام کو فرمایا وہ جو بستی ہے نا زمین سے اس کو اٹھاؤ جبریل, آسمان میں سب کو مارو. عبادت کا اس میں اللہ نماز پڑھ کے بھارے ہوا ذکر کرنا واپس چلے گئے. ایک بندہ تیرا عبادت کر رہا ہے اور تیرے سامنے ظاہر کر رہا ہے, رو رہا ہے, اور میں ہاں پہلے اس کو اٹھاؤ, میں پوری بستی کو اوپر اٹھاؤ. کیا بات ہے, کلم کے تقربا وجہہ, ساری مخلوق تیری نافرمانی کر رہے ہیں اور اپنی اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ بات ہم کو تو پھر نہیں آتی.
اور لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے نا، بولو بھائی میری لوگ نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کی چہرے پر بل نہیں آتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، سب سے پہلے اس کو مار دو۔ تبدیل کرنا ضروری ہے نا، ہلکا پڑتا ہے، رب سے ملاقات ضروری ہے۔ اگر تبلیغ نہیں کی تو ہماری ملاقات رب سے کیسے ہو؟ دوسروں کو تو نماز میں لائے نہیں، اپنی نماز پڑھے، دوسروں کو قرآن شریف کا راستہ دکھائے نہیں، تو تلاوت کر رہے ہیں درس میں بیٹھے، دوسروں کو بتائیں روزانہ خود حدیث سنتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے بھائی حدیث کا بھی درس ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ اللہ پاک اتنا غصہ آتا ہے، پہلے اس کو پٹا پھر پوری پسماندگی کو اس کے اوپر وہ لڑ دو، کیوں اس نے میری نافرمان لوگوں کو میرا راستہ نہیں بتایا؟ تو بخاری شریف کی روایت ہے انشاءاللہ، جب آسمان کے فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں تو بتاتے ہیں اللہ پاک نے فلاں انسان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا، فلاں بستی کے بارے میں یہ فرمایا، فلاں جگہ زلزلہ ڈال دینا ہے، فلاں جگہ سیلاب بھیج دینا ہے، فلاں جگہ لوگوں کو مسخ کرنا ہے، اللہ بچے، فلاں جگہ پتھروں کی بارش کرنی۔ تو ایسا جب کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو یہ جو جنات ہیں نا یہ نیچے سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیوں اشارہ کیا؟ فرشتوں کی سب کیسے ہوتی ہے والی اس طرح، ایک دو تین چار، ایک کے اوپر اس طرح سے۔ تو یہ جو جنات اور شیاطین ہیں یہ سننے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ ڈیوٹی کیسے کرتے ہیں، کتنے بدبخت، جب سن کر لے آتے ہیں تو اس میں کئیوں کو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، شہاب تاکہ ایک ستارہ ہے بلکہ اندھارا ہے، کیا ہے اس کو اس کو مارو، جیسے مارو نا وہ چل کے راہ ہو جاتا ہے، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن جس نے 5ویں 6ویں 10ویں نے سن لیا وہ زمین پر نہ رکھے سلامتی سے پہنچ۔ اب جو کاہن ہے نا پہلے تو کبوتر لے کر بیٹھتے تھے، وہ خط لاتا تھا، پھر اب چلے میں بتاؤں بھائی تو اس کو وہ بتا دیں، جب اس کو بتاتا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہفتے کے بعد فلاں ملک میں یہ ہوگا، فلاں بستی میں یہ ہوگا، اور ایک کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دے۔ حدیث شریف میں فرمایا من اتا عراف، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدیث، جو قرآن اور شریعت نازل ہوئی اس سب کا اس نے انکار کیا۔ کتنے لوگوں سے دے گا آج دیکھنا ہے ادھر لگی ہے بتانا میری کتنی شادیاں ہوں گی، کتنے بچے ہوں گے، اور جناب کتنے کاروبار ہوں گے، بتاتا کچھ فٹپاتھ میں بیٹھا ہوا لوگوں کو بنگلے اور جہاز اور نکالنا بھیج تو خود تو کچھ اپنا بنا لو۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ من اتا عراف، جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے دل جوئی کے لیے، چلے ٹائم پاس کرتے ہیں، ہاں بابا جی بتاؤ ہمارا حساب لگا، تو فرمایا تصدیق نہیں کرتا، صرف دل لگی کے لیے آتا ہے، 40 دن اور 40 راتوں کی نمازیں اس کی ضائع کریں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو ہر چیز میں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، ایسے لوگ ماشاءاللہ کراچی سے باہر ملیں گے، یہاں ملیں گے، کراچی شاہپان میں ایسے نہیں ہوتے بہت ہیں۔ ایک میجر صاحب آئے تفسیر الجنان میں لکھا، میجر صاحب واہ کیمپ کی جگہ بتا، واہ کیمپ کے میجر صاحب، اور مفسر سے کہتے ہیں تفسیر الجنان کے مفسر مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا۔ کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ گاؤں میں جب میں پاخانہ کرتا ہوں تو بدبودار ہوتا ہے، اللہ حول ولا قوت الا باللہ، کیا اس میں سے زعفران اور کستوری کی خوشبو آتی ہے؟ ہر چیز میں آدمی کہتا ہے مجھ کو اس نے کچھ کروا دیا ہے، میرا حساب لگاؤ، مجھے چیک کرو، دیکھو میرے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ تو اس سے وسوسے کی بیماری بڑھتے بڑھتے آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے اور سب کچھ عاملوں کو اور جادوگروں کو سمجھتا ہے۔ اس لیے آدمی اعمال کرے، منزل کا اہتمام کرے، فلک اور ناس کی 30 دفعہ پڑھ کے دب کرے، بڑے سے بڑا جادوگر ہوگا اس کی کاٹ کرے۔ کیا بتایا بھائی؟
کتنی دفعہ بنتے ہیں؟ صبح شام پڑھے، ایک دفعہ پڑھے، اور فلق اور ناس 4 کوئی بھی نہیں پڑھے، صرف سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے تھے سب کے کاروں۔ یہ تغیرت الجنان بھی لکھا ہے کہ ہر چیز میں حساب لگانا، معلوم کرنا، بتاؤ میرے اوپر کس نے کیا کر دیا ہے، ایک روگ ہے، ایک وسوسہ ہے، اور یہ بے ایمانی کی کیفیت آتی ہے۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دی ہم نے اس پہ پہاڑ۔ تو جب اللہ پاک نے کائنات کو بنایا تو آپ اللہ پاک کا ارادہ ایک ہیرے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اللہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہیرا پھٹا، اتنا پانی اس میں سے نکلا، اتنا پانی نکلا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین سے لے کے عرش تک پانی 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 پانی۔ اللہ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر۔ اب اس پانی کے اوپر اللہ نے کائنات کو بنانا، جب اس کائنات اس کے اوپر زمین کو بنانا تو جو بھی اس پر بیٹھتا تھا وہ ادھر گرتا تھا، ادھر گرتا تھا، تو کوئی دھکا دیتا تھا؟ بولو بھائی، پانی کا کام کیا ہے؟ ساکن رہنا، ہلنا چلنا، جو بیٹھتا گر جاتا تھا۔ اللہ نے جعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا، دیکھو ہم آرام سے بیٹھے، خود ہلتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ہمیں دھکا دے تو ہل جاتے ہیں، ورنہ ہم کو ہل نہیں سکتے۔ کیوں؟ پہاڑوں کو اللہ نے کیل بنایا۔ کیا بنایا؟ کیل بنا۔ جیسے یہ گھڑی ہے یہ کیل پر لگی، اسی طریقے سے یہ جو بورڈ ہے، یہ جو جناب اے سی ہے یا پنکھا ہے، ان کو کیلوں کے ساتھ مضبوط کیا۔ اب اس کو سہارا دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو نیچے بیٹھے ہیں وہ وقت نہیں دیتا کہ آپ گرا آپ گرا، ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے مضبوط پہاڑ کو کیل کا کام دیا، اب نیچے جتنا بھی پانی ہے کوئی آج بھی گر نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈال دی زمین میں رواسی مضبوط پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس میں اگایا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا۔ موجود پورے اندازے کے مطابق جتنی ضرورت تھی اتنی اللہ پاک نے۔ کتنے عام اللہ پاک نے بھی ہمیں دکھائے۔ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو چونسا آم آپ کو نظر نہیں آئے، یہاں سے بیٹی عرب لوگ منگواتے کہ میں چونسا آم یہاں سے بھیج دو ہمارے پاس نہیں۔ ہر چیز اللہ نے یہاں عطا فرمائی، ہر قسم کی سبزی اللہ نے ہمیں دی، ہر قسم کا پھل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہر موسم کی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن جتنی ضرورت ہے اب آہستہ آہستہ چونسا آم کم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اب اس کی ضرورت کم ہو رہی ہے، اب سفید چونسا کم ہو رہا ہے، اب کالا چونسا آنا شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد چلتے چلتے ایک وقت آئے گا آم کا نام نشان ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز کو اللہ نے لمٹ میں رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اگنے کے اعتبار سے کتنی چیزیں آدمی کے بارے میں، ایک آم کی مثال ہے، ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزی روٹی رکھی۔ کہتے پورے پاکستان کا دروازہ اگر ہے تو کون ہے؟ اسلام آباد یا پنجاب؟ کراچی ہے۔ پاکستان کا دروازہ کیا ہے؟ کراچی۔ جب یہ پاکستان کا دروازہ ہوا تو روزی روٹی یہاں سب سے زیادہ ملتی ہے، لیکن کہتے دعا کرو میں آؤٹ آف کنٹری چلا جاؤں، میری ویکینسی آ جائے آؤٹ آف کنٹری سے، تاکہ میں وہاں جاب کے لیے چلا جاؤں۔ وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کے روتا ہے کہ یہاں تو ہمیں پریشان کرتے ہیں، گوریا میں دھکے دیتے ہیں، کالی ہمیں بھگاتے ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، پھر وہاں جا پاکستان کی قدر ہے۔ ہر چیز کی روزی روٹی اللہ نے فرمائی ہم نے تمہاری زمین پہ رکھ دی ہے، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ایسوں کی بھی روزی رکھی ہے جس کو تم روزی نہیں دے سکتے۔ درندوں کو ہم روزی دے سکتے تھے، جو بھیڑیا ہے، جو شیر ہے، جتنے درندے جو جنگلوں میں، جتنے پرندے، اولم يروا من الطير فوقهم صافات اثر مغرب کے درمیان کتنی بڑی یہاں قطار ہوتی ہے، ان تمام پرندوں کو آسمان والے روزی دے سکتے ہیں؟ اگر ان کو بھی روزی مانگتے ہیں، یہ تو تم نہیں دے سکتے۔ اے اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟
بہت خزانے؟ فرمایا ہاں، آیت نمبر 21 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس. وَإِن مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر اس کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے خزانے کے کس کے پاس؟ روزی روٹی کے خزانے کس کے پاس؟ عزت اور ذلت کے خزانے کس کے پاس؟ نوکریاں دینے کے خزانے کس کے پاس؟ صحت، بیماری، زندگی، موت کے خزانے کس کے پاس؟ صبح شام اور بچوں کا آنا جانا اس کے خزانے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. ہر چیز کے خزانہ. حدیث شریف مجھے یاد ہے، مسلم شریف، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورطبکم ویابسکم، حدیث شریف میں فرمایا تمہارے سارے جو پہلے اور جتنے قیامت تک آئیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان، سارے لوگ اور سارے آخری لوگ، سارے انسان، سارے جنات، جتنے تری میں رہتے ہیں وہ سارے، جتنے خشکی میں رہتے ہیں وہ سارے، یعنی 3 حصے تو پانی ہے اور 1 حصہ کیا ہے؟ زمین ہے، خشکی ہے. تو 3 حصے جو پانی، اس میں بڑی مخلوق ہے. آپ علامہ کمال الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الحیوان پڑھیے. اس سمندر کے اندر دودھ والا انسان بھی رہتا ہے، باقاعدہ رہتا ہے. اس سمندر کی گہرائی میں ایک بہت بڑا محل بنا کے ایک نوجوان عبادت کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دیکھا گیا. نہ اس کو پانی کا طلب کیا، نہ پیاس نے مارا، نہ بھوک نے ستایا، وہ ماشاءاللہ عبادت کر رہا ہے. والدین کی دعا اس کے ساتھ بڑا تفصیلی واقعہ لکھا ہے علماء نے اس کے بارے میں. تو تری کی جتنی مخلوق ہے، مشکل کی جتنی، سب کے سب کانوں کی صحیح نگاہ، یہ بہت بڑی چٹلن میدان جس میں اوپر نیچے کوئی چیز نہ ہو، ہموار جگہ، کوئی کھمبا نہ ہو، کوئی اسپیڈ بریکر نہ ہو، اور کوئی جناب کھڈا نہ ہو، کسی قسم کا کوئی درخت نہ ہو، کوئی روڑا نہ ہو، کوئی پتھر نہ ہو. اس جگہ پر سب کے سب ایک ہی وقت میں مجھ سے مانگے. سب کو میں پہچان بھی لیتا ہوں، سب کی سن بھی لیتا ہوں، اور سب کو میں پورا بھی کر دیتا ہوں. سب کی ضرورتیں اور جھولیاں بھر کے دیکھوں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی بہت بڑے سمندر میں سوئی کو ڈبونے کے بعد سمندر میں کوئی کمی آتی. اور میں اس پر سے تھوڑا سا لگ گیا سوئی کو، اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں ہے. تو کس سے مانگنا چاہیے؟ پلیز آپ دعا کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. بابا کو سلام کرنے جائیں گے، فلاں کا عرس بنائیں گے، جناب فلاں جگہ نذرانے کے دیگے بھیجیں گے اور چڑھاوے چڑھائیں گے اور بڑے بڑے بکرے ہم جا کے مزاروں پہ ذبح کریں گے. تو قابل خوش ہو کر اللہ کو کہیں گے نہیں، ان تنا خزائن، ان باباؤں کے پاس، ان مردوں کے پاس، ان زندوں کے پاس خزانے نہیں ہیں. خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ سالو اتار دینا خزانے. کب سے مہنگائی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، پر میں نہیں. ہم نہیں اتارتے خزانوں کو مگر ایک اندازے کے مطابق اتارتے. جتنی ضرورت، جیسے فرمایا چیزوں کو اگانا ایک اندازے کے مطابق ہے، ایسے خزانے کو اتارنا اندازے. آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25 کے مطابق انشاءاللہ درس کیا جائے گا. اللہ رب العزت تعالی اردو میں قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم نقل قلوبنا بنور الايمان وزين اخلاقنا بالقران. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا